السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو ہناسد ناولس۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈس، جس سے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا پلیز اسے جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن کلک کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی قسط کی نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے ناول، جو رومانٹک ہے اور گینگسٹر بیسڈ ہے، ایک کیوٹ لو سٹوری ہے، تم روح کی خواب کا قسط نمبر 3۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے مسلسل ادھر سے ادھر پریشانی میں ٹہل رہی تھیں اور ان کی نگاہیں دروازے پر ہی ٹکی ہوئی تھی، پر حفیظ صاحب واپس آنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ یا اللہ، میری بیٹی کو صحت یاب فرما دے، مسز حفیظ بار بار بس دعا کر رہی تھی۔ ہر گزرتے پل کے ساتھ ان کی پریشانی مزید بڑھ رہی تھی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے گھر واپس آنے میں اتنی دیر کی ہو، اور آج انہیں گئے ہوئے 3 گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو گیا تھا۔ وہ اب تک افق کو ساتھ لے کے واپس نہیں آئے تھے، اور اس بات پہ ان کا پریشان ہونا لازمی بھی تھا۔ ابھی وہ اس کے بارے میں ہی سوچ رہی تھیں جب حفیظ صاحب اور افق ایک ساتھ گھر کے دروازے کے اندر داخل ہوئے۔ وہ سرعت سے ان کے پاس پہنچی تھیں۔ آپ نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ آپ کو پتہ بھی ہے کہ میں پچھلے 3 گھنٹے سے کتنی پریشان ہو رہی تھی۔ مسز حفیظ نے ان کے اندر داخل ہوتے ہی شروع ہو گئیں۔ حفیظ صاحب کے چہرے پر تفکر کی پرچھائی محسوس کیے وہ پریشان ہوئیں۔ علی بیٹا، افق کو اندر اس کے کمرے میں لے جاؤ۔ افق جو پتھر بنی وہیں ایک جگہ پہ چپ چاپ کھڑی تھی۔ مسز حفیظ نے اپنے چھوٹے بیٹے علی کو کہا کہ وہ افق کو اندر اس کے کمرے میں لے جائے۔ کچھ بولے بھی؟ انہوں نے بے چینی سے استفہامیہ نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ 2 ہفتے ہو گئے ہیں افق کو اسکول سے غیر حاضر ہوئے۔ اس دن اسکول سے آنے کے بعد ہر وقت خاموش بستر پر لیٹی رہتی ہے۔ کتنی کوشش کی ہے ہم نے اس سے وجہ پوچھنے کی، میں نے تم سے، اس کے بھائیوں نے، مگر اس نے کسی کو بھی کچھ بھی نہیں بتایا۔ اپنی خاموشی کی وجہ سے بتائے بھی کیسے؟ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا تھا، سارے ٹیسٹ کروائے، مگر ساری رپورٹس کلیئر آئی ہیں۔ میں نے اپنے ایک دوست سے افق کی کنڈیشن بتا کر اس سے مشورہ لیا تھا، تو اس نے کہا تھا مجھے افق کو کسی ماہر نفسیات کو دکھانا چاہیے۔ آج میں اسے ایک اچھے ماہر نفسیات کے پاس لے کر گیا تھا۔ پھر کیا کہا اس نے؟ وہ ان کی طرف پوری طرح متوجہ ہوئے سننے لگیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ سائیکالوجیکل ڈس آرڈر کا شکار ہے۔ اگر اسے سائیکالوجیکل ہیلپ نہیں دی گئی تو وہ یوں ہی اندر گھٹن محسوس کرے گی۔ اس نے کوئی ٹینشن لی ہے جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہوئی ہے۔ ان ماہر نفسیات کے مطابق 3 ماہ میں ایسا انسان ہر طرح کے ٹراما سے باہر نکل آتا ہے، مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ٹھیک ہوتے ہوئے 6 ماہ تک لگ جاتے ہیں۔ حفیظ صاحب، میری بیٹی ٹھیک تو ہو جائے گی؟ کیا کہا ہے ڈاکٹر نے؟ آپ نے ساری حالت ٹھیک سے بتائی تھی نا افق کی ڈاکٹر کو؟ انہوں نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ ہاں میں نے بتایا تھا انہیں کہ ہم نے اسے ہر طرح سے خوش رکھنے کی کوشش کی، اس کا دن رات خیال رکھا، پیار دیا، جو بن پڑا وہ کیا، مگر ہر وقت لیٹی رہتی ہے اور خلاؤں میں گھوٹتی رہتی ہے۔ 2 ہفتوں سے سوئی نہیں، نہ کچھ کھا رہی ہے اور نہ کچھ پی رہی ہے۔ گھر میں کسی کی بھی بات کا کوئی ریئیکشن ہی نہیں دیتی۔ وہ شکستہ لہجے میں انہیں بتانے لگے۔ آج صبح جب میں نے اس سے پوچھا، انہوں نے یہ اینٹی ڈپریشن ٹیبلٹ دی ہیں، فی الوقت اسے 2 ٹیبلٹ دینی ہے تاکہ 2 ہفتوں سے جو یہ سوئی نہیں وہ سو جائے۔ اس کی نیند پوری ہوگی تو شاید خود کو کچھ بہتر محسوس کرے۔ انہوں نے کہا کہ آہستہ آہستہ ان ٹیبلٹس کی ڈوز آدھی کر دینی ہے، مطلب 1 دن بعد 1 ٹیبلٹ اور پھر پرسوں آدھی، اس کے بعد دینا بند کر دینی ہے۔ جاؤ دیکھو اسے اور کوشش کرو کہ وہ دودھ کے ساتھ یہ ٹیبلٹ لے لے۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ ان کے ہاتھ سے ٹیبلٹس لے کر اٹھ گئیں۔ سینوریٹا کے پمپ شدہ بال پائتھن کے چہرے پر لہرائے۔ زلف رخ سے ہٹا کے بات کرو، رات کو دن بنا کے بات کرو، میں کدے کے چراغ مدم ہے، ذرا آنکھیں اٹھا کر بات کرو۔ اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں میں زور سے پھنسائے، انہیں چٹکتے ہوئے زمینی انداز سے مسکرا کر آنچ دیتے لہجے میں بولا۔ اچانک کچھ تلخ پل اس کی آنکھوں کے پردوں کے سامنے لہرانے لگے۔ ان کرب زدہ یادوں کے تازہ ہونے کے باعث پورے بدن میں کپ کپی سی طاری ہوئی۔ وہ اس کے اسی طرح لرزنے پر کان کے قریب اپنا چہرہ کیے سرگوشی نما آواز میں بولا،
گینگسٹر لیڈی ڈر گئی؟ لیو می، وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر پائتھن کے چہرے پر گرے۔ پل بھر کے لیے پائتھن کے دل کی دھڑکن رکی، پھر معمول سے چلنے لگی۔ وہ اس وقت اس کی آنکھوں سے چھلکتا ہوا بے انتہا درد دیکھ سکتا تھا۔ وہ چہرہ دوسری سمت کیے آنسوؤں پہ بند باندھنے کی تگ و دو کرتے اس سے پلٹ کر زمین پہ ہوتی ہوئی اٹھی۔ پائتھن سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر ایک جھٹکے سے اٹھتے ہوئے اپنے گالوں پہ موجود اس کے آنسوؤں کی نمی کو محسوس کرتا وہ اس کے شہد آگہی بال سہلانے لگا۔ وہ نم گھنی مسکانیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی، پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے کمرے کی طرف بھاگ گئی اور جا کر اندر سے دروازہ زور سے بند کرتے اس کے ساتھ پشت لگا کر کھڑی ہو کے گہرے سانس لینے لگی۔ سرخ و سفید رنگت والے چہرے پہ اب زردیاں گھل چکی تھیں، آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے گہرے ہوتے چلے جا رہے تھے۔ چہرہ ایسے جیسے صدیوں کی بیمار ہو، اس کے چہرے کی ہڈیاں نمایاں ہونے لگی تھیں۔ مسز حفیظ اور حفیظ صاحب جب افق کی حالت دیکھتے تو رونے لگ جاتے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں۔ اب وہ بار بار ان سے وہی ٹیبلٹ مانگتی تاکہ کھا کر کچھ دیر کے لیے سکون نیند سو جائے، مگر حفیظ صاحب نے اسے دینے سے منع کر دیا، اور مسز حفیظ کو بھی سختی سے منع کر دیا کہ اسے وہ ٹیبلٹ نہیں دینی، اس کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں۔ وہ اگر اسکول چلی جاتی تو سب سے پیچھے والے بینچ پر جا کر بیٹھ جاتی اور خالی خالی نظروں سے دیکھتی رہتی۔ ٹیچر کی غیر موجودگی میں سر اگلے میز پر رکھے بے سود بیٹھی رہتی۔ اسی دوران فرسٹ پارٹ کے پیپرز آ گئے۔ ذوالقرنین حیدر پوری تیاری اور دل جمی سے پیپرز کر رہا تھا، جبکہ افق پیپرز پہ یوں ہی بے خیالی میں آڑی ترچھی لکیریں کھینچتی رہی۔ وہ آدھی رات کے وقت ایک بلند و بالا بلڈنگ کے باہر کھڑا آنکھوں میں برفیلے تاثرات لیے بلڈنگ کا جائزہ لے رہا تھا۔ اسے یہاں ایک غدار کا کام تمام کرنا تھا۔ نہ جانے لوگ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ پائتھن کے ساتھ دھوکہ کر کے اس کے ہاتھوں سے بچ جائیں گے۔ داور نے بھی یہی سوچنے کی غلطی کی تھی کہ وہ بچ جائے گا اس کے ساتھ دھوکہ کر کے، اور یہ اس کی غلط فہمی تھی جو آج ختم کرنے آیا تھا۔ وہ بنا کوئی سراغ چھوڑے اپنا کام کرنے میں ماہر تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اپنا ہر کام بہت ہی مہارت سے کرتا تھا۔ کچھ دیر تک مکمل جائزہ لینے کے بعد وہ آگے کے مین راستے سے بلڈنگ کے اندر آیا، جبکہ بروک نے پچھلے راستے کا انتخاب کیا۔ مارک دوسری بلڈنگ سے اس پہ نظر رکھے ہوئے تھا کہ اگر وہ اس بلڈنگ سے کود کر اس میں آئے تو وہ اسے وہاں سے پکڑ لے۔ پائتھن کی سب شنگاریاں اگلتی ہوئی عقابی آنکھوں کے لیے یہ پتہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ اس وقت اس کا شکار کہاں اور کس روم میں موجود ہے۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا دوسرے فلور پر آیا جہاں اس کا روم تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے دروازے کے پاس آ رکا اور لاک دروازے کو کھولنے لگا۔ اس کے لیے لاک کھولنا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ آج صبح ہی اس شخص جو ایک پرائیویٹ بینک کا ڈرائیور تھا، جو 16 کروڑ روپے دوسری جگہ لے جانے کا کام کر رہا تھا، نہ جانے اس کے من میں کب غداری کے ناگ اپنے پھن پھیلائے۔ وہ اپنے اصلی فرض سے غافل ہوئے اور رقم لے کر وہاں سے قدرے سنسان جگہ پر موجود ایک پرانی بلڈنگ میں چھپ گیا تھا۔ اندر روم میں وہ شخص ملک سے فرار ہونے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس بات سے انجان کہ موت اس کے سر پر پہنچ چکی ہے، وہ جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کو اس بات کا ڈر تھا کہ اس کا یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں، بس کسی بھی وقت پولیس اس تک پہنچ سکتی ہے۔ پر وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ پولیس تو بعد میں پہنچتی، اس سے پہلے پائتھن نامی بلا سے اس کا پالا پڑنے والا تھا۔ ابھی وہ اپنا سامان پیک کر کے جیسے ہی مڑا تو دھاڑ کی آواز سے کمرے کا دروازہ ٹوٹ کر گرا، جو پائتھن کی جاندار کک کے ذریعے ٹوٹا تھا۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کے ہاتھ سے بیگ چھوٹ کر زمین پہ گرا۔ پائتھن، بمشکل یہ الفاظ اس کے پھڑپھڑاتے ہوئے لبوں سے برآمد ہوئے۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کے بعد پائتھن کی موجودگی پہ خوف و وحشت نے جگہ لے لی تھی۔ پورا بدن یکدم سے کپکپانے لگا تھا۔ پائتھن ابرو اچکا کر چہرے پہ قاتلانہ مسکراہٹ لیے بھاری بوٹوں سے چلتا، قدم قدم چلتا اس کے بہت قریب آیا۔ ہاں بھائی داور، تمہیں کیا لگا مجھ سے غداری کر کے تم بچ سکتے ہو؟ اس نے اپنی 9mm پسٹل اس کی پیشانی پر رکھی تھی۔ نہیں، پلیز پلیز پائتھن، مجھے معاف کر دو پلیز۔ وہ اس شخص کے اب ہاتھ آگے جوڑ کر رحم کی بھیک مانگ رہا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا یہ وقت اس کا آخری وقت ہے۔
اور ایسا تھا بھی، پائتھن کو دھوکہ دینا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ تبھی اس کا دوست فرحان جو واش روم میں تھا اچانک باہر نکلا تو داور کو کسی دیوہیکل شخص کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے دیکھ کر اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ اسے تو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ وہ فرار اختیار کرنے کے لیے ادھر ادھر نظریں دوڑا رہا تھا، پہلے اپنے فرض سے غداری، پھر پائتھن سے۔ نو مسٹر داور، اٹس امپاسبل، وہ سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا تو اس کی دہشت زدہ آواز سن کر داور کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسنا اٹھی۔ پائتھن سے غداری سمجھو تو تم نے اپنی آخری سانس بھی گنوا دی۔ وہ اپنی موت سامنے دیکھ کر اسان خطا ہو گئے۔ فرحان نے اپنی جان بچانے کے لیے آج آخری بازی کھیلنے کا موقع ہاتھ سے گنوایا نہیں۔ اس نے کمرے کی کھلی کھڑکی سے نیچے دیکھا۔ اگر اس کی گولی لگی تو مروں گا، اور اگر کھڑکی سے نیچے کود گیا تو شاید ایک دو ہڈیاں ٹوٹ جائیں، کیا پتہ بچ جاؤں۔ اس نے آخری چانس لینے کا سوچتے ہوئے سفری بیگ کو ایک کونے سے تھاما اور گھما کر پائتھن کی گن کی طرف پھینکا۔ پلیز پائتھن، مجھے جانے دو، داور منت بھرے انداز میں بولا۔ جیسے ہی ایک لخت بیگ فرحان نے اٹھا کر پائتھن کی طرف اچھالا، اچانک اس کی انگلیوں میں ٹریگر دبا، کمرے میں ٹھاک کی آواز گونجی اور داور لہرا کر زمین پر گر گیا۔ فرحان نے ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بنا کھڑکی سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ پائتھن نے سرعت سے آگے بڑھ کر کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا۔ وہ فرار ہوتا اس سے پہلے کسی نے اس کے عقب سے نکل کر اس کے شانے پہ نوکیلی چمکتی ہوئی سوئی والی بڑے سائز کی سرنج گاڑ دی۔ وہ تڑپ کر زمین پہ گرا اور گرتے ہی ہوش و حواس سے بے گانہ ہو گیا۔ پائتھن نے اندھیرے میں اپنی سبز رنگ عقابی آنکھوں سے اس سرنج گاڑنے والے کا چہرہ دیکھا۔ آج ہی پہلے پارٹ کا رزلٹ آؤٹ ہوا تھا جس میں ذوالقرنین حیدر نے ٹاپ کیا تھا۔ کنگریچولیشنز حیدر، آئی ایم ریئلی ویری ہیپی فار یو۔ چلو اب اسی خوشی میں مجھے ٹریٹ چاہیے۔ ماریا نے اس کا ہاتھ زور سے ملا کر اسے دباتے ہوئے چہک کر کہا۔ کیا ٹریٹ چاہیے سویٹ ہارٹ؟ وہ تو میں اپنے ہینڈسم سے فرینڈ کو شام میں مل کر بتاؤں گی۔ اوہ، تو تمہیں پرمیشن مل جائے گی شام میں باہر نکلنے کی؟ ذوالقرنین حیدر نے اچنبھے سے اسے دیکھ کر سوالیہ انداز میں پوچھا۔ اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ میں مام کو کہہ دوں گی سوسائٹی والے پارک میں چہل قدمی کے لیے جا رہی ہوں، اس نے بہانہ بتایا۔ اوکے۔ ذوالقرنین حیدر نے اس بات میں سر ہلایا۔ اف، کتنا مزہ آئے گا نا، آج فرسٹ ٹائم ہم دونوں اسکول سے باہر ملیں گے۔ مجھے تو ابھی سے سوچ کر ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ تو اس میں اتنی ایکسائٹمنٹ والی کیا بات ہے؟ ذوالقرنین حیدر نے اس کی طرف دیکھے بغیر لاپرواہی سے شانے جھکا کر کہا۔ اچھا ایک بات بتاؤ۔ کیا؟ وہ ابرو جھکا کر فقط اتنا ہی بولا۔ ہم دونوں بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ ہی ہیں نا؟ ماریا نے تیکھے چتونے سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہیں تو پھر تمہیں نہیں پتہ اس قسم کی فرینڈشپ کے تقاضوں کو؟ پتہ تو بہت کچھ ہے سویٹ ہارٹ، مگر سوچا کہیں تم برا نہ مان جاؤ۔ اس بار اس کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ بکھری۔ اس میں برا منانے والی کیا بات ہے؟ ماریا نے اس کے شانے پہ سر رکھ کر آہستگی سے بولی۔ شام میں ملتے ہیں نا، یہاں اسکول میں یہ سب مناسب نہیں۔ حیدر نے اس کے سر کے نیچے سے اپنا شانہ نکال کر تھوڑا پیچھے کو سرکتے ہوئے کہا، کیونکہ آتے جاتے اسٹوڈنٹس انہیں عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ پکی بات ہے، اپنا پرامس نبھاؤ گے؟ ماریا نے اس کی طرف دیکھ کر تصدیق چاہی۔ کون سے والا پرامس؟ ذوالقرنین، میں ٹریٹ دینے والا پرامس یاد کروا رہی تھی۔ لیکن تم کون سا سمجھے؟ وہ کھلکھلا کر بولی۔ اوہ اچھا، پر میں تو کوئی اور سمجھا تھا۔ تم کون سا سمجھے تھے؟ وہ میں شام کو بتاؤں گا۔ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اسکول گیٹ سے باہر نکل گئے۔ ڈھلتی شام کے سائے چاروں طرف اپنے پنکھ پھیلا چکے تھے۔ وہ اپنے جلتے ہوئے ذہن کے ساتھ ویرانہ بنجر راستوں پہ وحشت سے سرگرداں تھی۔ اس کی ایک طرفہ محبت نے یقیناً اسے تہی دامہ کر دیا تھا۔ وہ تنہا ان خاردار راستوں کی مسافر تھی، ایسی کانٹوں بھری راہ پر گامزن تھی جس کی کوئی منزل نہ تھی۔ اس نے خالی خالی نظروں سے اپنے کمرے میں نظر دوڑائی، جہاں پہ ہر سو ویرانی رقص کرتی نظر آ رہی تھی۔ جب کوئی بہت اپنا آپ سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیتا ہے تو یوں ہی بے کلی اور ویرانیاں ڈیرا جما لیتی ہیں۔ بے اعتنائی، بے مہری، خود ترسی کی فضا نے اسے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ مجھے لگتا ہے میری ایک طرفہ محبت کی ادھوری داستان بھی یوں ہی میرے دل میں دبی رہ جائے گی۔ میرے سارے خواب ماتم کے نہ رہ جائیں گے۔ آج وہ اپنی ہی کیفیت کے ہاتھوں زندہ درگور ہو رہی تھی۔ آج مجھے احساس ہو رہا ہے، محبت انسان کو نہیں مارتی، بلکہ جس سے محبت کی جائے اس کی بے رخی اور بے حسی مار دیتی ہے۔
جس نے جانا ہوتا ہے وہ آخرکار چھوڑ کر چلا ہی جاتا ہے۔ ہماری منتیں، گڑ گڑاہٹیں کوئی کام نہیں آتی، بس جاتے ہوئے وہ شخص اپنی یادوں کی سوغات ہمیں بخش جاتا ہے، جو ساری رات ہمارے جاگنے اور تڑپنے کا باعث بنتی ہیں، ہمیں ہمہ وقت اذیت کی سولی پر لٹکائے رکھتی ہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر بستر پر پڑا موبائل اٹھایا، مگر خالی۔ کبھی اس موبائل کی اسکرین پر ہر وقت روشن رہتی تھی، تمہارے میسیجز سے، کبھی اسائنمنٹ کے لیے، کبھی سوری کے میسیجز۔ اس نے تصاویر والا فولڈر کھولا۔ دیکھو نا ارحم، اس میں تم کس طرح مسکرا رہے ہو، اور میری طرف دیکھ کر۔ دیکھو یہاں بھی تم خفا نہیں، اور مجھ سے دور جانے کی بات بھی نہیں کر رہے۔ اس نے پھر سے اس کے وائس میسیج اوپن کیے اور ان کو سننے لگی۔ کتنی قریب ہے نا تمہاری آواز میری سانسوں سے۔ اور یاسیت کھلے لہجے میں خود کلامی کے انداز میں بڑبڑائی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا تم مجھ سے یوں موڑ جاؤ گے۔ دیکھو نا خوشیاں مجھ سے روٹھ گئی ہیں۔ وہی بند کمرہ، اذیت ناک یادیں، نم آنکھیں، خاموش موبائل۔ آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بکھرنے لگے۔ ان اذیت ناک یادوں سے کیسے پیچھا چھڑاؤں؟ ٹیبلٹ؟ ہاں ٹیبلٹ۔ اس نے اپنے گالوں کو ہاتھوں کی پھوس سے رگڑ کر پونچھتے ہوئے کمرے سے باہر دوڑ لگائی۔ اپنی ماما اور بابا کی منتیں کیں، بھائیوں سے کہا، مگر کوئی بھی اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ رنجیدہ حالت میں پسماندہ چہرہ لیے واپس کمرے میں لوٹ آئی۔ بابا کہتے ہیں خودکشی حرام ہے۔ میں ایسا کوئی غلط قدم نہیں اٹھاؤں گی۔ مجھے ابھی سکون چاہیے، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ وہ ان ٹیبلٹس کی ایڈکٹ بن چکی تھی، اور ایک ایڈکٹ انسان اپنے نشہ حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ وہ بھی تڑپ رہی تھی۔ اس نے موبائل اٹھا کر اپنے کلاس فیلو کا نمبر ملایا۔ ہیلو سمرین۔ بولو افق، کیا بات ہے؟ سمرین، میں تمہیں ٹیبلٹ کا نام بتاتی ہوں، پلیز مجھے منگوا دو باہر سے۔ افق، گھر میں کوئی باہر جانے کی پرمیشن نہیں دے گا اس وقت۔ سوری یار، تم کسی اور سے کہہ دو۔ اچھا ٹھیک ہے۔ افق نے اپنی کبٹ میں دیکھا جہاں کچھ سیونگز موجود تھیں۔ وہ ان نوٹوں کو مٹھی میں دبائے عبایا پہنے باہر آئی۔ اس کے والدین اور دونوں چھوٹے بھائی ڈنر کے لیے میز پر بیٹھے تھے۔ ان کا چہرہ دوسری طرف تھا۔ وہ آہستگی سے نظر بجاتے ہوئے دبے پاؤں باہر نکل گئی اور میڈیکل اسٹور سے ٹیبلٹس کا نام بتا کر میڈیسن طلب کی، مگر انہوں نے دینے سے انکار کر دیا کہ ڈاکٹر کی پرسکرپشن کی بنا وہ اسے ٹیبلٹ نہیں دے سکتے۔ وہ پرسکرپشن تو بابا کے پاس ہے، کیا کروں؟ وہ الجھن میں مبتلا سوچ رہی تھی۔ اس نے ایک اور کلاس فیلو کو کال کی۔ رابعہ، مجھے ایک میڈیسن چاہیے مگر میرے پاس پرسکرپشن نہیں ہے، کیا تم اس سلسلے میں میری مدد کر سکتی ہو؟ افق، میں نہیں کر سکتی، معذرت، مگر تمہیں ایک راستہ دکھا سکتی ہوں۔ وہ کیا رابعہ؟ پلیز جلدی بتاؤ۔ اب اسے ایک لمحے کے لیے بھی صبر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ایک ایڈکٹ کی طرح تڑپنے لگی تھی۔ وہ ہمارا کلاس فیلو نا، ذوالقرنین حیدر؟ ہاں، بولو نا آگے جلدی۔ اس کے فادر فارمسٹ ہیں، مطلب ان کی چھوٹی سی فارمیسی ہے۔ اگر وہ چاہے تو بنا پرسکرپشن کے وہاں سے تمہیں ٹیبلٹ نکال کر دے سکتا ہے۔ مگر رابعہ، میں اس سے کیسے کہوں؟ میں نے اس سے کبھی ڈھنگ سے بات نہیں کی، سب سے بڑا حریف ہے وہ میرا کلاس میں۔ وہ بھلا میری مدد کیوں کرے گا؟ اب اتنا بھی برا نہیں ہے کہ وہ تمہاری مدد نہ کرے، ایک بار ٹرائی کر لو، اور وہ اگر تمہیں لا دے تو تمہاری قسمت، ورنہ پھر مزید کچھ نہیں کر سکتی میں۔ اچھا رکو۔ اس سے پہلے کہ رابعہ فون بند کرتی، افق نے اسے روکا۔ بولو۔ مجھے اس کا نمبر سیٹ کر دو گی پلیز؟ وہ التجائی انداز میں بولی۔ اچھا کرتی ہوں۔ وہ عبائے میں ملبوس روڈ کی ایک طرف کھڑی تھی۔ تبھی اسکرین پر ایک نمبر نمودار ہوا۔ اس نے ذوالقرنین حیدر کا نمبر ملایا۔ وہ نقص اختیار کھڑی ہوئی ابھی گھر سے باہر نکل ہی رہا تھا کہ موبائل کی چنگھاڑتی آواز پر اس نے جینز کی پاکٹ سے موبائل نکالا، مگر اسکرین پہ انجان نمبر دیکھ کر اس نے بیزاری سے سر جھٹکا اور گھر سے باہر نکل کر چلنے لگا۔ مگر کال کرنے والا بھی ڈھیٹ ابن ڈھیٹ ثابت ہوا تھا، جو بار بار اسے کال کیے ہی جا رہا تھا۔ پھر سے وہی نمبر۔ اسکرین پر چمکتا نمبر دیکھ کر اس نے ماتھے پر بل پڑے۔ یہ نمبر اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ اس نے بادل نخواستہ کال ریسیو کی۔ ذوالقرنین حیدر۔ اگلی جانب سے کسی کی روتی ہوئی آواز پر اس نے ہونٹ بھینچ کر اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑائے۔ میں افق ہوں، پلیز کال مت کاٹنا۔ مقابل موجود صنف نازک کی ہچکیوں کے ساتھ رونے کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ یقیناً وہ لڑکی کسی بڑی مصیبت میں تھی، ورنہ اپنے لیے اس کی نفرت سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ کہو، میں سن رہا ہوں۔ کیا بات ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا مسئلہ ہے؟
اس نے ایک سانس میں ہی اس سے کتنے سوال کر ڈالے تھے۔ پلیز مجھے بچا لو، میں مر جاؤں گی۔ میں اپنی غلطیوں اور سب باتوں کے لیے تم سے معافی مانگتی ہوں، مگر پلیز میری مدد کرو۔ وہ روتی ہوئی نہ جانے کیا کچھ کہہ رہی تھی۔ اس وقت وہ اپنی طلب میں اتنی اپنی عزت، انا، نفس، اپنی نفرت سب بھلا چکی تھی۔ بس کسی بھی طرح اسے وہ ٹیبلٹ چاہیے تھی۔ وہ سب چھوڑ دو اور بتاؤ مجھے کیا مدد چاہیے۔ وہ مجھے ٹیبلٹ پلیز مجھے لا دو۔ افق، مگر میرے بابا کی فارمیسی بند کر کے گھر آ چکے ہیں۔ اس کے فون کے دوران ماریا کی کال آنے لگی۔ پلیز کچھ کر دو نا، پلیز ایک بار لا دو، کچھ بھی کر کے۔ اس کی آواز کی لرزش پر بھی جان گیا تھا کہ وہ کانپ رہی تھی۔ اچھا کچھ کرتا ہوں۔ تم ہو کہاں اس وقت؟ میں روڈ پر کھڑی ہوں۔ اس نے اپنی لوکیشن بتائی۔ ہیلو ذوالقرنین، کہاں ہو؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ اس نے افق کی کال بند کیے ماریا کی کال اٹھائی تو وہ اس پر برس پڑی۔ ماریا، میں بس آ رہا ہوں۔ ڈیئر ریڈرز، تو بتائیں کہ ذوالقرنین حیدر کس کے پاس جائے گا؟ سب تکے لگائے ماریا کے پاس یا افق کے پاس؟ کچھ ریڈرز نے کہا کہ پہلے بھی ناول کا نام گینگسٹر تھا تو میں بدل دوں گی، اس لیے میں نے بدل کر تم روح کی خوابگاہ رکھ دیا۔ اور آپ کو کیسا لگا ناول کا نام کیسے لگا آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا۔ آپ کی رائے کی منتظر آپ کی رائٹر حنا اسد۔ انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں نیکسٹ کیس کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔